حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں صدقیہ نامی بادشاہ تھا۔ اس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مانی اور خدا کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس پر بخت نصر بادشاہ مسلط ہوا، جو بنی اسرائیل کی اوباش قسم کے بادشاہوں کے لیے قہر الہی کا نمونہ تھا۔ اس نے یروشلم اور ہیکل کے سب مال و اسباب کو جمع کر کے تمام شہر اور ہیکل میں آگ لگا دی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ہیکل اور شہر کی بنیادوں تک کو اکاڑ کر میدان بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اثناء سفر میں جب اس ویران شدہ بستی پر گزرے تو اس کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگ مرکب گئے، سارے مکانوں کی چھتیں گر گئی اور چھتوں پر دیواریں آ پڑے۔ اس تباہ و برباد شدہ بستی کو دیکھ کر یہ خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا۔ بہرحال جب حضرت عزیر علیہ السلام اس ویران شدہ بستی پر سفر کرتے ہوئے گزرے تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا، اور یہ سامان انجیر، انگور اور انگور کا شربت وغیرہ تھا۔ بستی کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ دشمنوں نے اس کو بالکل تخت و تارا کر دیا، اب یہ کس طرح آباد ہوگی۔ اس خیال کے بعد آپ نے یہاں قیام کر لیا۔ آپ کو نیند آ گئی تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان قبض کر لی۔ جس وقت آپ سوئے تھے تو وہ وقت چاشت کا تھا، اور جب دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو دن کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ سمجھے کہ اگر کل سویا تھا تو آج ایک دن بعد آنکھ کھلی، اور آج ہی سویا تھا تو ایک دن سے کم ہی وقت گزرا، حالانکہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل یا براہ راست ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کتنے دیر رہے ہو، تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عرض کر دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ تم اس حالت میں 100 برس تک رہے ہو۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہ کسی قسم کی بدبو پیدا ہوئی اور نہ کٹاس، اور اسی کے ساتھ اپنے سواری کے گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ ہم تجھ کو ایک نذیر اور ایک قدرت کا کرشمہ بتائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز سمٹ کر اپنی اپنی جگہ آ گئی، ہڈیاں ابھر کر جمع ہو گئی، ڈھانچے بن کر اس پر گوشت پوست پیدا ہو گیا۔ اب جب بستی کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ بستی بھی خوب آباد تھی، نئے نئے مکان بن چکے تھے، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ پھر آ کر آباد ہو گئے۔ حملہ آور بادشاہ مر چکا تھا اور اب حکومت بھی دوسری تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے زندہ ہو کر بچوں کو بوڑھا دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ عزیر تو کہیں مرکب گیا ہے اور اس کا مدتوں سے کوئی پتہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ چونکہ تورات آپ کو حفظ تھی تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو ہم کو تورات لکھوا دو، کیونکہ حملہ آور بادشاہ ہماری تورات کو بھی تباہ کر گیا تھا اور تورات کے حافظوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اب ہمارے پاس تورات کا کوئی مکمل نسخہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظہ سے تورات کا مکمل نسخہ قلم بند کرا دیا۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں۔